انتہائی قابل صد احترام معزز محترم سامعین حضرات، اللہ رب العزت دے خاص فضل اور اس دی رحمت نال پیکر اخلاص ہر دل عزیز شخصیت محترم جناب حاجی میاں محمد ہارون صاحب انہاں دی پیار پیری اور خلوص دعوت تے بذریعہ حضرت قاری محمد یونس صاحب دامت برکات ملالیہ تواڈی اور میری ملاقات ہے۔ جمعۃ المبارک دا وقت چونکہ مختصر ہے خطبے دا، میں انتہائی اختصار دے نال سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ایک دو پہلو، کیونکہ یہ مہینہ ہے میلاد والا، تو اللہ دی ذات نے جڑا ساڑھے تے خاص کرم کیتا، ویسے ہوتے بے شمار کرم ہے، اگر اس کا کرم نہ ہوئے ایک سانس بھی اسی نہیں لے سکتے۔ ساریاں بہاراں رب دا کرم، لیکن ساریاں نعمتاں، سارے کرم، سارے انعامات، سارے احسانات بندے نو نہ ملن تے فقط مصطفیٰ دی غلامی مل جائے تے اے انسان واسطے کامیابی دا رستہ۔ ہاتھ پیر اکھاں زبان کن انہاں دی نعمت تو بندہ محروم ہوئے پھر بھی گزارا ہو جائے، مکان دی دولت اللہ سب نو دے اگر نہ ہوئے تو گزارا ہو جائے، لیکن حضور دی غلامی نہ ملے نہ اس جہان وچ گزارے تے نہ ختم ہون والے اس جہان وچ گزارے۔ تو میرے آقا دی غلامی دے بے شمار رستے، کیونکہ نبی پاک نے فرمایا بھی جھوٹ نہیں بولنا، کی نہیں کرنا، تھوڑا جے زبان نالے بول دے کچھ نہیں ہوتا، وہ تو سا کہہ رہے ہو نا بھی ایسی مسیحتے جو کہنا بھی نہیں بولنا تے باہر بولنا ہے، ٹینشن تے ہوئی بھئی نبی دے غلام جھوٹ نہیں بول دے یار کہتے چھڑو کیڑی کوئی میں ایف آئی آر دے جڑی ہے تو اپنے تے ہو سکتا ہے میرے بھی ہزارہ خامیاں ہون، ممکن ہے یہ جملہ قبول ہو جائے تو خدا جھوٹ تو بچا لے۔ حضور نے فرمایا، قرآن نے فرمایا بھی جھوٹ نہیں بولنا، تو جڑا بندہ پکا ارادہ کر لے کہ میں جھوٹ نہیں بولنا، کیوں؟ جھوٹ بولنا نبی دے غلامہ دی شان نہیں، ناانصافی نہیں کرنی، کیوں؟ ناانصافی کرنا نبی دے غلامہ دی شان نہیں، ظلم نہیں کرنا، ظلم کرنا یہ نبی دے غلامہ دی شان نہیں، حیاء دی دولت تو محروم ہو کے بے حیائی دے رستے تے چلنا اے نبی دے غلامہ دی شان نہیں۔ نبی دے غلامہ دی شان اے وے کہ سچ بولے چاہے سولی چڑھ جائے، سچ بولے چاہے آگ دی انگاریاں تے لیڑ جائے، سچ بولے چاہے دنیا ساری ایک پاسی ہو جائے، تو قرآن نے بھی یہ کیا
اللہ ساتھ دیندہ ہے سچیاں دا جھوٹیاں دا نہیں۔ تو ساڑھے نبی دنیا تے آئے، میلاد والا نبی آیا، 8 ربیع الاول نو آیا، 9 نو آیا، 12 نو آیا، جس تاریخ نو بھی حضور تشریف لے آئے، اس اختلافات نو چھڑ دیو بھئی آئے تے ہیں نا۔ جڑا کہندہ ہے حضور 8 نو آئے گل انہوں بھی مننی پینی ہے، جڑا کہندہ ہے حضور 9 نو آئے گل انہوں بھی مننی پینی ہے، جڑا کہ حضور 12 نو آئے حضور دی گل انہوں بھی مننی پینی ہے۔ فقط 8 ربیع الاول دا جلوس کٹ کے بھی جنت نہیں ملنی، 9 ربیع الاول دا جلوس کٹ کے بھی جنت نہیں ملنی، 12 ربیع الاول نو چنڈیاں لا کے بھی جنت نہیں ملنی۔ کیوں؟ جدو تک بندہ حضور دی تابعداری اور اطاعت نہ کرے اس وقت تک جنت نہیں ملنی۔ تو دیواراں سجا لیاں، دیواراں تے لیٹاں لا لیاں تے دل وچ ہنیرا رہیا، کوٹھے سجا لے تے دل وچ عشق نبی دا بلب نہ لایا۔ سوچنا یہ بھی حضور آئے، ہر کوئی من گیا حضور، تھوڑا جو اچھی بولو جد عقیدہ ہے حضور آئے، تھوڑا جو اچھی بولو، نہیں جد عقیدہ ہے حضور آئے، اللہ کرے خواب وچ بھی ہو دے آئے حضور حضور۔ کچھ بندے نہیں بول رہے انہوں دا لگتا عقیدہ نہیں ہے، جنہوں دا عقیدہ او بولن حضور حضور۔ پر یاد رکھو جویں حضور آئے انج کوئی نہیں آیا نہ آئے گا، جیو جا اللہ نے حضور نو بنایا ہے انج دا اللہ نے اور کسی نو نہیں بنایا۔ حسن وچ بھی آلہ، کمال وچ بھی آلہ، صورت وچ بھی آلہ، سیرت وچ بھی آلہ، لیکن دیکھنا ہے وے اڈیاں شانہ والا نبی، عظمتہ والا نبی، بلندیاں والا نبی، شان والا نبی، عزت والا نبی، صداقت والا نبی، عدالت والا نبی، سخاوت والا تے سجاد تے دیانت والا نبی، اللہ نے پھبا کے سجا کے تے سارے نبوت تے دروازے بند فرما کے اپنے نبی دے سر تے ختم نبوت دا تاج سجا کے جو دنیا تے بھیجے ہے، کوئی مقصد تے ہے نا بھئی تسی جو اس فیکٹری میں کم کر دے ہو، اللہ تعالیٰ تنہوں سلامت رکھے، اللہ تھوڑی مزدوری چھ برکت پائے، تھوڑی رزق چھ برکت پائے، تنہوں قرضے تو بچائے، اور اس فیکٹری دے مالکانوں بھی تے اے دے سارے عملے نو اللہ کٹھیاں حاجتے لے جائے، ویچ میں بھی ہوا تے کاری صاحب دی صدارت کرن۔ اور کاری صاحب دا نام آیا تے آمین ہولی کی تھی، بس انہوں نہیں لے جائے، چلو انہوں نے میں لے جاؤں گا، تسی اپنے امام دے بغیر ہی جاؤ، بھئی سارے انہوں اللہ آئیتے لے جائے۔ آخر سوچنا اے بھی حضور آئے نا تے کیوں آئے؟ اس فیکٹری دا مقصد ہے بھئی تسی یہ تھے جو گھر چھوڑ کے ہوں دے ہو، صبح شام مزدوری کر دے ہو، کوئی مقصد ہے نا؟ مقصد ہے کہ رزق حلال کمائیے، مقصد ہے کہ بچے انہوں پالیے، بغیر مقصد تو تھی فیکٹری نہیں ہوں دے، بغیر مقصد کو مل نہیں لاندہ۔ اللہ پاک نے سارے جہانہ دی رحمت بنا کے جنہوں بھیجے ہے، وہ دا کوئی مقصد نہیں سی، وہ دا بھی کوئی مقصد سی نا۔ میرے آقا دا دنیا تے آن دا پہلا مقصد در در تو ہٹانا ہے، ایک دردہ بنانا ہے۔ میرے آقا دا دنیا تے آن دا مقصد جھوٹ تو بچانا ہے تے سچ دا رستہ دکھانا ہے۔ میرے آقا دا دنیا تے آن دا مقصد بے انصافی تو بچانا ہے تے عدل والے رستے تے لانا ہے۔ میرے آقا دا دنیا تے آن دا مقصد بے حیائی تو بچانا ہے، حیا والی سڑک تے لانا ہے۔ میرے آقا دا دنیا تے آن دا مقصد ہے بزدلی تو بچانا ہے کہ بہادری والے رستے تے لانا ہے۔ میرے آقا دا دنیا تے آن دا مقصد ہے کہ باپ دا حق پہچانے جائے، ماں دا حق پہچانے جائے، مزدور دا حق پہچانے جائے، مالک دا حق پہچانے جائے۔ آقا دنیا تے آئے نے، اللہ دی قسمیں ایک بہار نہیں آئی، وہ ہزاراں بہار آیا گئیاں نے۔ آقا دنیا تے آئے نے، وہ شرک دا اندھیرا ختم ہو گیا۔ آقا دنیا تے آئے نے، ظلم دا
دا اندھیرا ختم ہو گیا آقا دنیا تے آئے نے وہ جنہ بچیاں نو پکڑ کے زمین دفن کیتا جا رہے آئے انہاں بچیاں نو زندہ دفن کرن تو بچا لے آئے آقا دنیا تے آئے نے بیوہ عورت نو عزتاں مل گئیاں نے آقا دنیا تے آئے نے وہ غریب پروری والیاں جسمہ چل پیاں نے آقا دنیا تے آئے نے اللہ دا سانو در مل گیا ہے آقا دنیا تے آئے نے سانو ایمان والی دولت نصیب ہو گئی ہے آقا دنیا تے آئے نے سانو قرآن والی دولت نصیب ہو گئی ہے آقا دنیا تے آئے نے سانو بیت اللہ دے طواف دی دولت نصیب ہو گئی ہے آقا دنیا تے آئے نے سانو نماز والی دولت نصیب ہو گئی ہے آقا دنیا تے آئے نے سانو تلاوت والی دولت نصیب ہو گئی ہے آقا دنیا تے آئے نے آج جمادات بھی خوشیاں پہ کر دینے حضور آ گئے آج نباتات بھی خوشیاں پہ کر دینے حضور آ گئے حتیٰ کہ آج حیوانات بھی خوشیاں پہ کر دینے حضور آ گئے اے یو وجائیں میرے آقا کول ایک صحابی آیا تے کہندہ یا رسول اللہ میرا اونٹ پاگل ہو گیا ہے میرا اونٹ حلقہ ہو گیا ہے آقا میں نو کول نہیں جان دیندہ میں غریب آدمیاں مزدوری کرنا وہاں تے بچیاں دا پیٹ پالنا وہاں آقا میرا اونٹ نہ رہا تے میرا کی بنے گا حضور کچھ دینے اونٹ کتھے ہوئے آقا میں چار دیواری وچ توڑ کے آ گیا وہاں حضور فرمان دینے میں نو لے چلو آقا پہنچے باغ دے دروازے تے فرمایا ایدہ دروازہ کھولو آقا اٹھ پاگے لے تے پاگل نو کی پتہ تسی کونو یہ جنگ فیبرک دے اندر بے کے اس جامعہ مسجد جے بے کے تسی ہون بھی سبحان اللہ نہ آکھی تے پتہ نہیں کدو آکھو گے جملہ سننا حضور فرمان دینے دروازہ کھولو میں محمد نو پاگل بھی جان دینے میں نو تے پاگل بھی پہچان دینے کیوں میں پاگلہ نو ہی سدھے رات لان آیا وہ جڑا باپ دی توہین کرے وہ پاگل ہوندے جڑا ماں دی بیزتی کرے وہ پاگل ہوندے وہ جڑا شرک کرے اس تو بڑا پاگل کون ہے وہ جڑا ظلم کرے اس تو بڑا پاگل کون ہے جڑا چھوٹے آندہ حق کھا جائے اس تو بڑا پاگل کون ہے جڑا بڑے آندہ احترام نہ کرے اس تو بڑا پاگل کون ہے فرمایا میں لوگاں نو پاگل پن تو بچان آیا وہاں دروازہ کھولو تورو اونٹ نے ویکھیا حضور آ گئے نے انہیں آکھیا ہونے حضور آپ آئے یا اللہ جڑا اچھی بولے انہوں خواب حضور دا دیدار ہو جائے حضور آپ آئے تو دل جگمگائے ورنہ لاچاروں کا کیا حال ہوتا غریبوں یتیموں پہ کیا کچھ گزرتی مصیبت کے ماروں کا کیا حال ہوتا میرے محبوب علیہ السلام تشریف لے گئے باغ دے اندر اونٹ دوڑیا تے دوڑ کے حضور دیاں قدمت سر رکھ کے اپنے دکھڑے سڑانے شروع کر دیتے آقا میرے مالک نو سمجھاؤ کم زیادہ لیندے کم زیادہ لیندے مزدوری تھوڑی دیندے جتنا کم لئی دے مزدوری انہی دے دیئے تے نبی پاک نے تے اٹھان دے حقوق بھی بیان کیتے نے یہ دا معنی ہے اس بندے نو شکوہ کرن دا حق حاصل ہے جڑا کم پورا کرے تے مزدوری تھوڑی ملے تے جڑا کم تھوڑا کرے گھبراہون تو سے گھبرا گئے ہو گئے میں تو آڑی گل نہیں کرتا یار میں تو سے بڑے دیانتدار لوگ اللہ دی قسم ویسے عام گل کر رہے ہیں جڑا بندہ مزدوری کم چور ہوئے تو کہوے جی مزدوری بتاؤ بھائی اگر مزدوری پوری کر کے تو پھر تو دا حق ہے نا کہ کہوے جی میرا حق دے ہو ماشاءاللہ میں سمجھا میں لیٹا اونٹ دی مجبوری حضور سنی تے آقا نے مالک نو سمجھایا
کام لیا کرتے مسجد نو پورا پورا انہوں چارہ بھی ڈالیا کر حضور آئے تے حیوانات بھی خوش ہو گئے جمادات بھی خوش ہو گئے حضور آ گئے نے حتیٰ کہ زمین دا ذرہ ذرہ خوش ہو گیا حضور آ گئے نے اس واسطے حتیٰ کہ درخت خوش ہو گئے حضور آ گئے نے آقا نے فرمایا جنگ دے دوران سبز درخت نہیں کٹنا جنگ دے دوران کیا اصول بیان فرمائے میرے نبی حالانکہ جنگ کہتے سارا کچھ جائز ہوتا جی میں ساڑھی اپنی بولی ہے جی لڑائی ہے سب کچھ جائز ہے جی جھوٹ بھی بولی جاؤ تو سچ بھی بولی جاؤ درخت نہیں کٹنا بوڑھا آدمی نہیں مارنا بچیاں نو قتل نہیں کرنا مریض نو قتل نہیں کرنا اور کسی دی عبادت گاہ دی توہین نہیں کرنا کیا بات ہے یار میرے نبی دی اے میرا نبی ہے اخلاق والا نبی ہے حضور دے آن دے ہر کوئی خوش ہویا کیوں اللہ نے کیا ہون کوئی کسی دا حق نہیں کھائے گا آؤ میں دستان حضور دی ولادت با سعادت ہوئی دائیاں کئی بچے لین آئیاں عمرہ آدھے بچے لے کے ساریاں چلیاں گئیاں آخر تے ایک بڑی اممہ آئی ہے نام دا حلیمہ مائی ہے شوبہ دا دائی ہے اس ساتھ قبیلے وچوں آئی ہے ساریاں بچے لے کے ٹر گئیاں نے جدو اے آخر تے پہنچی ہے جڑا دروازہ کھڑکاوے بی بی بچہ تے ہے سی پر لے کے چلیاں گئیاں نے دوجے دروازے تے تیسرے دروازے تے سارے در کھڑکا لے بچہ نہیں ملیا ہون سور تو ہٹ کے میری گال سنا انہیں پلے بھی بنانا جی حضرت حلیمہ آئیاں تو نہ غیران دے موے کھٹکائے تے ککھ نہ لبیا یار کیوں ہو گیا جے مخلوق دے دروازے کھٹکا کھٹکا کے تھک گئیاں ککھ نہ لبیا کہ ادھرو رات پہ گئی تے کہندیاں نے کوئی گل نہیں جے بچہ نہیں ملیا تے تقدیر ہے کعبہ تے موجود ہے روز روز تے میں نہیں آ سکتی چلو طواف کر دی جاواں زیارت کر دی جاواں جو ہی بیت اللہ وچ اممہ حلیمہ نے قدم تریا ادھرو حضرت عبدالمطلب اٹھے نے تے کعبے وچ آ گئے نے حلیمہ روئی جان دیئے طواف کری جان دیئے روئی جان دیئے اللہ میرے گھر غربت دا ڈیرا ہے اللہ میں آپ بھی بیمار ہاں میریاں بکریاں بھی بیمار نے میری ڈاچی بھی کمزور ہے اللہ تیرے بوئے تے آئیاں اللہ کرم کر اللہ فرماندہ ہے مخلوق دے بوئے کھڑکائے نے ککھ نہیں لبیا ہن میرے بوئے تے آئیے ککھ نہیں لکھ ملے گا یعنی کملی والا انہوں نہیں ملدا جڑا مخلوق دا بوا کھٹکاوے کملی والا انہوں ملدا جڑا آکھو آکھو اللہ دا در کھٹکاوے عبدالمطلب آ گئے ہاں بی بی کون ہے تو ادھی رات نو آئی ہے کیوں کیوں رونی ہے انہیں انج کر کے ویکھیا تے حضرت عبدالمطلب بھی رو رہے سے اور بابا جی تسی کیوں روندے ہو مینوں چھڈو کون ہو تسی کہندی ہے جس حضرت عبدالمطلب فرماندے نے جس کعبے دا تو طواف پہ کرنی ہے میں دا متولیاں کی نہ ہے عبدالمطلب تو کون ہے میں حلیمہ کہ تو آئیے تیب بچوں آئیاں دل پیات رکھنا روندی کیوں ہے انہاں کہا تسی کیوں روندے ہو فرمایا میرا ایک بچہ ہے جنہوں کوئی چکدا نہیں حلیمہ کہندی ہے منوں لبدا نہیں میرا پوتا یتیم ہے تے ساریاں چھڑ کے چلیاں گئیاں نے اللہ کہندا عبدالمطلب اے گل نہ کر چھڑ کے چلیاں گئیاں نے اے گل نہ کر تیرے بیٹے نے انہوں نے پسند ہی نہیں کیتا میں انہوں پسند کرانگا جنہوں مصطفیٰ پسند کرے گا تے جڑا میرے مصطفیٰ دی پسند نہ ہوئے میں رب دی پسند بھی نہیں ہندہ میرا محمد کدو دا سالن پسند کرے ایسا کدو شریف بڑا دینے آئے میرے نبی دی ابو بکر پسند ہے
عمر پسند ہے، عثمان پسند ہے، علی پسند ہے، صحابہ میرے نبی دی پسند نے۔ جڑا صحابہ دی توہین کر دے وہ سمجھے میں محمد دی پسند دی توہین پیا کرنا وا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تے جڑا نبی دی پسند دا انکار کرے وہ نمازاں پڑھے تا بیکار ہے، روزے رکھے تا بیکار ہے، اپنے آپ کو مومن کہے تا بیکار ہے، حج کرے تا بیکار ہے۔ یہ مومن بننا چاہتا ہے تے پھر انہاں نو پسند کرے جنہاں نو مصطفیٰ پسند کیتا ہے۔ اللہ جڑے اچھی سبحان اللہ کہنا اے بھی میرے نبی نو پسند آ جاؤں۔ کل نبیاں دا شاہ آیا ہے۔ اور سنو ملاد تے بولو کل نبیاں دا شاہ آیا ہے، شکر کے ساوچ سا آیا ہے۔ میں اے شیر نہ میاں صاحب جو روٹی کھاواں گے نا اس نے سڑا دیاں گا تو نہیں سننے۔ اے اس وقت میں انہاں اپنے واسطے نہیں سدیا، تواڈے لئی سدیا۔ کل پڑھو سارے کل نبیاں دا شاہ آیا ہے، آواز نہ جا رہی، کل نبیاں دا شاہ آیا ہے، شکر کے ساوچ سا آیا ہے۔ کل نبیاں دا شاہ آیا ہے، شکر کے ساوچ سا آیا ہے۔ روندے ہس پہ حضور آ گئے، اجڑے وس پہ حضور آ گئے، نیویں اچھے ہو گئے حضور آ گئے، پھوٹے کھرے ہو گئے حضور آ گئے، جہنمی جنتی بن گئے حضور آ گئے، ابو بکر صدیق بنیا حضور آ گئے، عمر فاروق بنیا حضور آ گئے، عثمان ذوالنورین بنیا حضور آ گئے، علی اسد اللہ بنیا حضور آ گئے، امیر معاویہ کاتب قرآن بنیا حضور آ گئے۔ میرے معاویہ دا نام سن کے گھبرانا نہیں، تسی نبی دا فرمان ویکھنا ہے، جیل عمل مرزے دا نہیں۔ نبی دے فرمان میں پڑھنا، وہ ادھی عبارت ادھو کٹتا ہے، ادھی ادھو کٹتا ہے تو لوگوں نے دکھاندہ ہے سوشل میڈیا دے مارے ہوئے شیخ الحدیث۔ کسی صاحب علم سے پوچھا کرو یہ کون ہے؟ کسی مرزے شرزے کا قول نہیں چلے گا، اگر مرزے کا قول ماننا ہے تو کوئی بڑا مرزا بھی سی جنہیں حضور دی نبوت نے ڈاکہ مارے تھی، کوئی نہ۔ ہم نے صحابہ کو تاریخ میں نہیں دیکھنا، ہم نے صحابہ کو یا قرآن میں دیکھنا ہے یا محمد کے فرمان میں دیکھنا ہے۔ امیر معاویہ کاتب قرآن بنیا حضور آ گئے، مکہ مکرمہ بنیا حضور آ گئے، مدینہ منورہ بنیا حضور آ گئے، غارہ قرآن بنیا حضور آ گئے۔ ایسا دا حجرہ قیامت تک جنت تو آلہ بنیا حضور آ گئے۔ تے جدو روندے ہس پہ تو نہ کیا کل نبیاں دا شاہ آیا ہے، شکر کے ساوچ سا آیا ہے۔ ازل ترون دیاں بیٹیاں اوتے، ازل ترون دیاں بیٹیاں اوتے، کرمن دی کرن نگاہ آیا ہے، شکر کے ساوچ۔ اچھا میری رعایت نہیں کرنی، اپنے دل کو پوچھو، حضور آئے تھے ساوچ، بولو نا یار ذرا۔ یہ تو اینی ایک کوئی بندہ اتنے کن پٹی تے پستول رکھی کھڑا ہوئے تے گھوڑا دبا رہے ہوئے تے پتہ لگے مر جانا ہے، اچانک کوئی بندہ آ کے پسٹل پکڑ کے پیچھا ساٹھ کے تنہیں بچا لے تو اسے پتہ کی کہنا ہے؟ انہیں کہنا شکریہ میاں صاحب تشریف لے آئے ہو جی، شکریہ تہاڈا مولوی صاحب آ گئے ہو، میرا تے ساہ وچ تہاڈوں ویکھ کے۔ ساری دنیا نے جدو آکھیا نا حضور آ گئے، انہاں پہ رکھیا کل نبیاں دا شاہ آیا ہے، آواز آئے کل نبیاں دا، عاشق پھول کے بولے باقی نال گل کوئی نہیں، کل نبیاں دا شاہ آیا ہے، شکر کے ساوچ سا
رب سونے دا بن کے آپ گواہ آیا ہے، بن کے آپ گواہ آیا ہے، شکر کے ساوچ سا آیا ہے، آکھو ذرا شکر کے ساوچ، آکھو کل نبیان دا شاہ آیا ہے، شکر کے ساوچ سا آیا ہے۔ میرے معزز سامعین، حضرت عبدالمطلب فرماندے نے چل میرے نال میں لے چلا محمد دے بوئے تے۔ اللہ سانو سارے نے اپنے نبی دے دروازے دے لے جائے، اچھی آمین کہہ چھڑا۔ اگے اگے عبدالمطلب، پیچھے پیچھے حضرت حلیمہ تے حضرت حارث، دروازہ کھٹکایا۔ کون؟ عبدالمطلب۔ بیٹی بوا کھول، نال میرے ایک بی بی ہے، حلیمہ دا نام ہے، تیب بچوں آئی ہے، پیشے دی دائی ہے۔ حضرت آمنہ فرما دیا نے میں کوئی نہیں بوا کھولنا، پہلیاں بھی آئیاں سی، دولت دی پجاریاں سن، او بھی میرا دل توڑ کے چلیاں گئیاں نے، کدے اے بھی میرا دل نہ توڑ دے وے۔ حضرت حلیمہ کہن دیاں میں نا بوا کھول دے، او ہور سن میں ہوراں، او ہور سن میں ہوراں، او مخلوق دے بوئے تے ہو کے آئیاں سی، میں خالق دے بوئے تو ہو کے آئیاں۔ اس وقت کے قدر پانی دا مچھلی جانے، یا جانے مرغا بھی، قدر نبی دا اللہ جانے، یا جانے اصحابی۔ اس واسطے حلیمہ کہہ دیا نے آمنہ دروازہ کھول، دروازہ کھلیا۔ حضرت حلیمہ میاں صاحب اندر داخل ہوئیاں، تو کہہ دیا نے عبدالمطلب جی تسی کہندے سو بڑا غریب گھرانا ہے، ایو جی خوشبو غریباں دے گھروں آؤں دی، انج دی خوشبو میں بڑے بڑے لوکاں دے بچے چکے نے تے بڑے محلہ وچ گئیاں، انج دی خوشبو دے بادشاہاں دے محلہ جو نہیں آؤں دی، جڑی چھوٹے جائے توڑے گھر وچوں آ رہی ہے، یہ غریب ہے۔ حضرت آمنہ کہندیاں نے نیڑے ہو، میں دساں میری خوشبو نہیں، میں بازار وچوں نہیں لے کے آئی، ایک خوشبو اس مہمان دیئے جڑا پنگھوڑے وچ آرام پیا کردہ ہے۔ حضرت حلیمہ کول گئیاں، وقت نہیں ہے، تو جا کے میرے نبی دے چہرے تو کپڑا ہٹایا۔ اللہ فرماندہ سونیاں اکھیاں بھی کھولنیاں نے، ادنا مسکرا کے بھی بولنا ہے۔ اللہ پھر آخر تے کیوں آئیے؟ ختم نبوت دے مجاہدو اللہ اما پھر آخر تے کیوں آئیے؟ اللہ فرماندہ نے تے یہ بھی تے آخر تے ہی آیا ہے نا، اے دے بعد تے قیامت تک کوئی نبی، اچھی بولو حضور کے بعد قیامت تک کوئی اور نیا نبی۔ اب آواز نہیں آ رہی، ختم نبوت کا مسئلہ ہے نا، کھل کے بولا کرو حضور کے بعد کوئی اور نیا نبی نہیں آنا۔ تھکے بیٹھے فیکٹری میں جنہ مردی شور ہوئے تو دوجہ آواز مارو پہنچ جاندی ہے، کیونکہ بول دے اچھی ہو۔ ختم نبوت واسطے بولو حضور کے بعد کوئی اور نیا نبی، پھر بولو تاجدار ختم نبوت، دو دفعہ زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، اچھا جی حضور نے اکھاں کھولی، مسکرائے۔ اماں حلیمہ نے نا حضور نے چکن دی کوشش کی، تے نال ہی کہہ دیا نے پوچھتے لواں دین دی بھی ہے آمنہ، آمنہ اجازت دے میں تیرا لال چک لواں۔
علیمہ پوچھدی کیوں میں جنہوں مصطفیٰ مل جائے مشیت کہندی ہے نہیں نہیں انہوں پوچھے بغیر کوئی نہیں چک سکدا حلیمہ آمنہ تو اجازت لوے ضروری ہے جدو صدیق چکے گا تے خدا کلو اجازت ضروری ہے حلیمہ چکیا آمنہ دی مرضی نال ابو بکر چکیا اللہ دی مرضی نال زبردستی مرم نبی نو کوئی نہیں چاہ سکتا حضرت حلیمہ نے فرمایا چک لواں کی لویں گی پہلے میرے نال مک لے حضرت حلیمہ کہندیاں نے فضل رب العلا اور کیا چاہیے فضل ماشاءاللہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے ہیں مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے ہیں خدا سلامت رکھے مل گئے ہیں مصطفیٰ اور کیا چاہیے دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہو ان کو روز جزا اور کیا چاہیے مل گئے ہیں مل گئے ہیں مصطفیٰ اور کیا چاہیے آمنہ مینو کچھ نہیں چاہیدہ مینو تیرا لال چاہیدہ ہے اچھا جی اور مختصر کریے وقت نہیں چک لیا سینے نہ لا لیا اما حلیمہ خود روایت کر دیا نے یوں ہی میں چکیا سینے نہ لایا میرے سارے غم مینو یاد ہی نہ رہے سارے دکھ بھول گئے کیوں یہ دکھ اسی آپ لینے آئے نبی نو چھوڑی جاؤ گے دکھ لب دے جان گے نبی دی سنت چھوڑی جاؤ گے غم مل دے جان گے شادی نبی دے طریقے ہاں تو ہٹ کے کرو گے کہ سود تے پیسے توڑی گل میں نہیں کردا میں اپنے محلے دی کردا غریب آدمی پنگے زیادہ لیں دے اگلے دن بندے نے کل خانی کی تھی پیو دی تے بعد ہی میں نے پتہ چلیا بھی انہیں سود تے پیسے لے سے پیو نو بخشان لئی کیا بات کیا طریقہ لبے ہے بھائی انہیں کیوں انہوں برادری نہیں جوڑ دیں دی وہ پیو دی کل ہی نہیں کرائے وہ پیو آسے تو کل ہی نہیں کرائے وہ جڑا او دا کل ہو گیا سود اللہ وہ کی کرے گا سارے لوگ کی کھا پی کے سود دے چاول گھر ٹر یہ بخشش ہے نبی کی سنت سے مثلا ایک ہنسہ لکھو اور سجے پاسے ہوتے ایک زیرو لاؤ کتنے بن گئے انہیں سارا کام میرے بھائی میں ہارون صاحب نے دسنا کوئی تسی بھی بولو بھائی ایک لکھو نال کنا ہو گیا 10 پھر زیرو لاؤ پھر زیرو لاؤ پھر زیرو لاؤ تو سے آخنا مولوی کو بڑے پیسے میں میں یہ میں پھاڑ تھاڑ کے گڑنے نے پھر زیرو لاؤ لاکھ ہو گئے یعنی جیویں جیویں زیرو لاندے جاؤ گے ایک دی ویلیو تو جی کھبے پاسے زیرو لاؤ ایک دی ہور لاؤ جیویں ایو گل جی میرے محمد دی سنت دی یہ سنت دے مطابق عمل کر دے جاؤ گے تے اجر وددا جائے گا یہ سنت تو ہٹ کے کر دے جاؤ گے تے پہلا عمل بھی برباد جڈا بھی چنگا عمل ہوئے سنت تو بغیر بیکار ہے پونے تو بس کرنی ہمیں پوچھ رہے ہیں بھئی سنت پہلے یہ عجیب تماز ہم جی اہل سنت ہیں سنت اللہ کوئی کم بھی نہیں وہ اسی اہل حدیث ہونے حدیث اللہ کوئی کم نہیں جھوٹ نہ بول اہل سنت بننے کے لیے نبی کی سنت پہ عمل ضروری ہے اہل حدیث بننے کے لیے نبی کی حدیث پہ عمل ضروری ہے اگر سنت نہیں ہے تو اہل سنت نہیں ہے اگر حدیث نہیں ہے تو اہل حدیث نہیں ہے دھوکہ مت دے نبی نہیں اپنے آپ نے پہ دے حضرت علیمہ نے چک لیا
سارے غم دور ہو گئے لے گئیاں گھر مختصر کریے اما کہندیاں نے ایک پاس میں اپنے بیٹے نو دودھ پلاندی ساں اے سجے پاسے میں اپنے محبوب نو دودھ پلاندی ساں ایک دن میں نو خیال آیا کہ کدا میرا مہمان بیٹا بھکھا نہ رہ جاندہ ہوئے میں سجے پاسے رخ موڑ کے کملی والے دا کھبے پاسے رخ کیتا حضور نے منہ بند کر کے رخ پھیر کے میرے والوے کیا اماں میں بھائیاں دا حق کھان نہیں آیا اس جمعہ دا آخری میسیج یہی ہوئی ہے کہ کسی دا حق آکھو یار کہتے چھڑو کمال ہے اسی تو توتے ہی آنے اس باغ دا پھل نہیں کھانا چلو مسجد تے بیٹھ کے یہ تو کہہ چھڑیا کرو نا کسی دا حق بہناں دا حق پراواں دا حق مزدوراں دا حق مالکاں دا حق نہیں کھانا حقدار دا حق پورا ادا کرنا ہے حضرت علیمہ فرماندیاں نے میریاں بکریاں جدو چراگاہ وچ جاندیاں سی بھکھیاں ہوندیاں سی جدو میرا مہمان بیٹا ساڑھے گھر آیا سب تو پہلے رج کے واپس آ جاندیاں نے آواز بلند ہو گئی عاشقو عاشقی کا مزہ آ گیا عاشقو عاشقی کا مزہ آ گیا مصطفیٰ سے لگی کا مزہ آ گیا عاشقو عاشقی کا مزہ آ گیا بول جبریل تلووں کو چوم کر بول جبریل تلووں کو چوم کر آج تو نوکری کا مزہ آ گیا آج تو نوکری کا مزہ آ گیا پڑھو عاشقو عاشقی عاشقو عاشقی کا مزہ آ گیا عاشقو عاشقی کا مزہ آ گیا مصطفیٰ سے لگی کا مصطفیٰ سے لگی کا مزہ آ گیا قیامت والے دن جدو حضور دے نال جنت جاویں گے ایو ہی کہیں گے ساڑھی قسمت لکی ہو گئی مدنی ہو گئی مکی ہو گئی سانو ملیا حسنین دا نانا ساڑھی جنت پکی ہو گئی میرے دوستو اس ساری تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے نبی نے بچپن میں ہی ماں کی گود میں کسی کا کھایا نہیں بچپن میں جڑا نبی بچپن ہے جو کسی داخل نہیں کھاندا وہ جوان ہو کے کھائے گا اچھا حضور کی زندگی ہمارے لیے کیا ہے بہترین نمونہ ہے کیا ہے مشعل راہ ہے بہترین نمونہ ہے تو نمونے نے تو ہمیں بتایا ہے کہ بچپن میں بھی کسی کا حق نہ کھاؤ نمونے نے بتایا اس لیے ہمیں چاہیے جہاں جہاں ہم بیٹھے ہیں ہم اپنے حق کا خیال کریں دوسرے کے حق کا خیال کریں یہ پیغام ہے میرا آج کے میلاد النبی والے مہینے میں یہ پیغام ہے کم از کم اس مہینے اعتقاد کر لئیے نا کہ جھوٹ بھی نہیں بولنا ظلم بھی نہیں کرنا اور کسی دا حق بھی بولو نا بھائی حق سارا دن بندہ مزدوری کرے رزق حلال کمائے تھے 5 منٹ جھوٹ بول کے سارے دن دی دیہاڑی ضائع کر بیٹھے وہ عقل مند ہے اس لیے میرے دوستو رزق حلال کی کوشش کرو اللہ سے مانگو اور اس کو کمانے کی کوشش کرو میرا اللہ پاک کی ذات پہ یقین ہے جب آدمی رزق حلال تلاش کرتا ہے اور چلتا ہے اللہ قدم قدم پہ اس کو رزق حلال بھی دیتا ہے اور اس کی مدد بھی کرتا ہے اللہ میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے زندگی باقی ملاقات باقی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین